میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ دنیا میں اربوں کی تعداد میں، یعنی اربوں جس میں کہتے ہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، انسان بستے ہیں، لیکن اربوں کی تعداد میں سے چند گنتی کے لوگ ہیں جو آپ کے عزیز و قارب ہیں، جان پہچان والے ہیں، آپ کے خونی رشتے والے ہیں، آپ کے انتہائی عزیز مقدم، کوئی روحانی لحاظ سے، کوئی دینی لحاظ سے کسی کا بھی ضروری نہیں کہ خون کا رشتہ ہی ہو، یہ کیا بقیر احترام کرتے ہیں یا کچھ بھی اچھا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ تمام کے تمام عرب کے عربی جتنی بھی اربوں میں جو انسانوں کی تعداد ہے وہ سب ہی کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی کا کچھ لگتے ہی ہیں، لیکن چونکہ وہ آپ کے کچھ نہیں لگتے تو آپ کے لیے اربوں جو ہیں، کروڑوں جو ہیں، وہ ایک طرح سے بیکار وجود سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے خدا خاصا سمجھ میں فلاں ملک میں جی بس الٹ گئی، اتنے لوگ بیچارے فوت ہو گئے، آپ نے خبر دوسرے سیکنڈ میں بھول جاتے ہیں، وہاں زلزلہ آیا، یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، یہ 200-300 ہو گئے، اس طرح رشیا کی جنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے آپ روز خبریں سنتے ہیں تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ ایک سیکنڈ میں خبر سن کے دوسرے کہتے ہیں یار میرا وہ پکوڑا کہاں گیا، میری بریڈ کہاں گئی، ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں آپ کو، کیونکہ وہ آپ کے جانے والے نہیں ہیں۔ تو ایک تعلق، ایک رشتہ جو ہے، جب تک وہ آپ کا کسی انسان سے نہ ہو، اس رشتے یا اس کا وجود کی آپ کو پہچان نہیں ہوتی۔ اب جس طرح کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں، کسی کا خدا خاصا باپ جلدی بچپن میں فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہوگی، تو ان رشتوں کا اس کو نہیں پتہ، بے شک لاکھ فلمیں دیکھی ہوں، کہانیاں پڑھی ہوں، باتیں سنی ہوں، رشتے کا جب کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ فیلنگس ہی نہیں، وہ احساس ہی نہیں، وہ خلوص، وہ پیار، وہ محبت ہو ہی سکتا، آپ کو رشتہ ملا ہی نہیں، وہ تعلق ملا ہی نہیں۔ اس طرح مثال لیں کہ ایک نارکلی میں خاتون جا رہی ہیں، 40-45 سال کی ان کی عمر ہے، لاہور ان میں، وہ چادر اوڑھی ہوئی جا رہی ہیں، اور انہوں نے تھوڑی سی اونچی جوتی پہنی تھی، تو وہ جاتے جاتے ایک دم گر گئی، مثال دے رہا ہوں۔ تب جتنے لوگ وہاں کھڑے ہیں ان کی کیا رائے ہوگی؟ مثال سے مردوں کو دیکھ لیں، آپ عورتیں وہاں سے نکال دیں، صرف مرد ہی کھڑے تھے، ان مردوں نے ان کو دیکھا تو ان کی کیا رائے ہوگی؟ کسی نے کہا ہوگا پولیے مجھے تو کی جانے نارکلی نشانہ، کسی نے کہا کہ وہ فیشن مار گیا، کسی نے کہا جی چلنے دے ٹور نہیں ہے، چلنا آتا نہیں ہے، ہیل پہن کے آ جاتے ہیں، پینڈو لوگ، یہ وہ پتہ نہیں 100 باتیں ہوئی ہوں گی۔ وہیں پہ آپ اس کا باپ سمجھ لیں کہ موجود ہے، یا بھائی ہے، یا میاں ہے، یا بیٹا ہے، 4 مرد ہم نے اور ڈال لیے، ان کی فیلنگس کیا ہوں گی صورت کے گرنے کے بعد میں؟ فوراً گھبرا کے بھاگے گا، پکڑے گا، اٹھائے گا، کوئی گڑبڑ تو نہیں، چوٹ تو نہیں لگے، گھٹنے پہ چوٹ نہیں لگی، کوئی چیز تو گری، سیل فون تو نہیں ٹوٹا، ہوا کیا وہ جوتی ٹوٹ گئی، اور ساتھ ہی اس بندے کو یہ بھی فکر ہوگی صبح رش میں اگر مجھے ماں کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو اٹھا کے جانا پڑا یا سائیکل پہ جو بھی، تو میں اس رش میں سے کیسے لے کے جاؤں گا، کیا ہوگا، کیا نقصان ہوا، کیا نہیں ہوا۔ اور پھر اسی بندے، انہی 4 وجودوں کو اس عورت کے گرنے سے یہ فکر ہوگی کہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو، کیونکہ عورت ہے گری، چادر گر گئی، کپڑا ہٹ گیا، یہ ہو گیا وہ گیا، اور وہیں پہ 4 لڑکے جو کھڑے ہوں گے کہیں گے کیا سین تھا یار، سین ہوتے ہوتے خراب ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا پٹاخہ چیز تھی، کیا مال ہے، ہر طرح کی بات سننے کو ملے گی۔ اب ایک ہی عورت گری ہے اور وہاں میں نے بتایا کہ 50 مرد کھڑے ہیں، 50 مردوں میں سے 4، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک میاں، ایک بھائی کر لیں، ان 4 کے علاوہ سب کی ٹون ڈفرینٹ ہے، سب کی نظر ڈفرینٹ ہے، سب کا دماغ ڈفرینٹ ہے، ان 4 کی ٹون ڈفرینٹ، ان کا کیوں؟ وہ خلوص، وہ تعلق، وہ رشتہ جو پیدا ہو گیا، حالانکہ انسان ہی ہے، ایک عورت ہے باقی مرد ہیں، لیکن وہ مرد نہیں ہے جو باپ بیٹا اور بھائی بن جاتا ہے، اور وہ عورت نہیں رہتی، بیٹی بن جاتی، ماں بن جاتی، بیوی بن جاتی، جو بھی ہے، لیکن باقی دنیا کے اسی طرح جب تک آپ کو ایک رشتے کا، ایک تعلق کا احساس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیسے کو رائے دے سکتے ہو کہ مجھے پتہ ہے جی کہ سوتیلی ماں کیسی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کہانی میں سنا بھائی، وہ آپ کو کیا پتہ سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح بہت سے رشتے تعلقات ایسے ہیں، خاص طور پہ روحانی رشتے تعلقات، جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیں خلیفہ کی طرف کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، خلیفہ کا تعین کیسے ہوتا ہے، خلیفہ، آپ کے پاس خلیفہ ہے ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں، آپ خلیفہ کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ اسی طرح پھر وہ اپنا باتیں لمبی چوڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کا جو موضوع چل رہا تھا کہ یہ خلیفہ صاحب سے غلطی ہوگی، مرزا صاحب کی ذکر کر رہا ہوں میں، تو یہ تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو ماننا کسی نے نہیں، اس میں تو ظاہر ہم اس کو یہی مان کے چلتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ غلطی ہوگی خلیفہ سے، ہم مان کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں کہ رشتہ تعلق ہوتا کیا، آپ جانتے ہیں کیا خلیفہ کے بارے میں، کہ خلیفہ ہوتا کون ہے، خلیفہ کا تعین کیسا ہوتا ہے؟ مزے کی بات یہ کہ یہ ضروری نہیں جو خلیفہ کو جانتے ہیں یا خلیفہ کو مانتے نہیں، جو لوگ خلیفہ کو جانتے ہیں مانتے بھی ہیں، جب تک وہ خلیفہ سے بنفس نفیس ملے نہ ہوں، یا کم سے کم اپنی زندہ آنکھوں سے ان کو گزرتے ہوئے نہ دیکھا ہو قریب سے، تب تک وہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ یہ وہی بات ہے نا، اس طرح الف لیلا کی منجو کی کہانی ہے، محبت کے ذکر ہیں، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، لیکن جب آپ خود کسی پیار محبت خلوص میں پڑھتے ہیں، تب آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بکواس ہے، فیک کہانی ہے، اور آپ کو ان کو ماننے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، ان مرے ہوئے وجود سے بھی آپ کو ہمدردی تھی، کیونکہ آج آپ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں جس میں جدائی کا غم ہے یا کسی اور چیز کی فکر ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اینی ویز، تو جب تک آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں کسی تعلق رشتے کا، آپ جانتے نہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھو، انسان جو بھی کرتا ہے،
ہمارا ماننا یہ ہے کہ دیکھو ہر چیز انسان سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فیش خدا کے کچھ نہیں کرتے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا رضا ہے، نہیں ہے، آزمائش ہے، مشکل ہے، آپ کی قسمت ہے، آپ کو کوئی بددعا لگی تھی، آپ کی کوئی اعمال کی سزا تھی، کیا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ سب کچھ اچھا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرے گا سب اچھا کرے گا، تو جو برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے کیا، نہیں وہ آپ کا ہے۔ اینی ویز اس چیز کو چھوڑتے ہیں، ہم مان کے چلتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ جو واقعہ ہوا ہے کہ یہ خلیفہ سے غلطی ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ غلطی کتنی بڑی ہے، غلطی کیا ہے؟ اب 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھنے کو کہہ دیا انہوں نے، یا انہوں نے کہا جی روزے ختم کر دو، کیا ہے، کون سا فقہ چینج ہو گیا، کون سا اسلام چینج نہ ہو، خدا تعالیٰ چلا گیا، قرآن شریف کیا ہوا، کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ پہلی بات تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے پہلے تو یہ، لیکن اب مثال ہے جی ہو گیا جی، بہت بڑا بلنڈر ہو گیا۔ آپ کو پتا خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں جتنے بھی آپ کے ماں باپ بہن بھائی جتنے بھی چیز قرابہ ہیں ان سب کو لائن میں کھڑا کر دو تو بھی خلیفہ، یعنی سب کے سب رشتے اکٹھے کر دو تو بھی خلیفہ ان سے بہت اوپر ہے۔ خلیفہ اگر آپ کسی کو دل سے مانو گے تو آپ کہو گے تم 100 خون معاف ہیں، یہ کیا غلطی ہے؟ میں تو تصور بھی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ غلطی ہے، آپ کو تو میں 100 خون معاف کر کے بیٹھا ہوں۔ کبھی کسی امام سے نماز میں غلطی نہیں ہوتی، خلیفہ سے بھی نماز میں، امام ہے 5 نمازیں دن میں پڑھانی ہے، 365 سال میں کتنی ہزاروں نمازیں بندے نے پڑھانی ہے، کبھی کوئی نماز میں تحیات میں اٹھ گئے، تیسری رکعت میں سو گئے، کبھی سبحان اللہ نہیں ہوا ہوگا، پیچھے سے بالکل ہوا ہوگا۔ تو جو خلیفہ سے نماز میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہر وقت کیا وہ سیٹلائٹ خدا کے ساتھ لگا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اتنا ہی ایک معمولی ہے کہ بندے کو گئے اور بھائی صاحب کھڑے ہو جاؤ، تمہاری تیسری رکعت مس ہو گیا، تحیات کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اوپر سے الہام ہوگا، وہی ہوگی، قطعاً نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتا انبیاء کے بارے میں ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنے معمولی کاموں کے لیے نہیں بنا ہوا، وہ آپ کرو، اب غلط فیصلے بھی کر سکتے سب۔ اب چھوٹی سی بات، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب میں خود افسوس ہوتا ہے کہ ہم سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا 1 مہینے سے اوپر لٹکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں خود اپنے صحابہ کو، جو بہت عزیز صحابہ تھے، ان کو نہیں کہہ سکتے چل بکواس نہ کر تو جھوٹ بول رہا ہے، نہیں بول سکتے تھے، خود تفتیش نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کچھ پوچھ کے ان کا دل آزاری نہیں تھے کرنا چاہتے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کا انتظار کیا، اس پر ٹھیک ٹھاک ٹائم لگا، جواب آیا، جواب دے دیا، تسلی ہوگی، سب معاملات حل ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ بالکل نیوٹرل رہے ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے سے ان کا سلوک ڈیفرنٹ ہو چکا تھا، کیوں نیوٹرل ہونا پڑا تھا ان کو، کہ شاید میرے صحابہ جھوٹ بولنے والے تو نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں شاید صحیح ہو، لیکن بیوی سے پوچھا ہی نہیں کہ بیوی نے جھوٹ بولنا کہ نہیں بولنا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ گائیڈنس کرتا ہے بڑے بڑے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں کیا کرتا ہے؟ تو انسان ہے، بشر ہے، غلطی کرنے والے کو ہی تو انسان کہتے ہیں، جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہے۔